ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ مقصد حیات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ بدلے میں وہ ان کو جنت دے گا۔ جنت کے بدلے میں ہر وہ انسان جس نے آمنت باللہ کہہ دیا وہ بک چکا ہے۔ گویا اس زندگی میں جب انسان کے پاس اس کی جان اور اس کا مال موجود ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نے سفر آخرت کی تیاری کرنی ہے اور موت سے پہلے اس تیاری کو استعمال کرتے ہوئے نیک عمل کر لینے ہیں۔ سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی المؤمنون آیت 99 100 حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ گویا انسان کی زندگی میں مہلت عمل میں جب اس کے پاس ابھی سانسیں باقی ہیں اور کرنے کو چانس باقی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، اپنے وقت کی قدر جانے اور جو کچھ بھی اس کے پاس مواقع موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا لے۔ یاد رکھیے زندگی وقت کا نام ہے اور وقت ایک دولت ہے، ایسی دولت جو دنیاوی دولت جیسی نہیں ہے، کیونکہ وقت اور دنیا کی دولت میں جو فرق ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہی سائز کی دو ٹینکیاں پانی سے بھری ہوئی ہوں، ایک ٹینکی میں ٹوٹی لگی ہو، آپ اسے حسب ضرورت کھول سکتے ہیں اور جب چاہیں بند کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری ٹینکی میں ٹوٹی نہیں ہے مگر اس کے پیندے میں ایک سوراخ ہے، آپ اس سوراخ کو بند بھی نہیں کر سکتے۔ آپ روز صبح جاگتے ہیں اور شام کرتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی آپ یہ سلسلہ روک نہیں سکتے، اور کون سا دن یا کون سی رات آپ کی آخری رات ہے یہ آپ جانتے نہیں ہیں۔ اگر کسی انسان کو دونوں ٹینکیاں استعمال کرنے کے لیے دے دی جائیں، ہم غیر ارادی طور پر دوسری ٹینکی کے پانی کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ پہلی ٹینکی کی ٹوٹی بند کر دیں گے۔ دولت پہلی ٹینکی کی مانند ہے اور وقت دوسری ٹینکی کی مانند ہے۔ جس انداز سے دوسری ٹینکی سے پانی بہہ رہا ہے اسے روکنا فرض کیا وسائل موجود نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، اس طرح یہ وقت بھی ہر لمحہ گزر رہا ہے۔ میری آنے والی ہر سانس پچھلی سانس بن رہی ہے اور جو سانس ہم لے رہے ہیں اس دوران جو کچھ وقت گزر چکا ہے یہ آخری سانس ہو سکتا ہے۔ تو گویا ہم سب موت کے مسافروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اس دوسری ٹینکی کو ہم بہتر طور پر استعمال کریں۔ اس کی مقدار مقرر ہے، اس میں جتنا پانی موجود ہے یعنی ہماری زندگی، میری اور آپ سب کی، وہ آپ جدید ٹیکنالوجی کا بھی دیکھ نہیں سکتے، آپ نہیں جان سکتے کتنا پانی باقی ہے اور اس ٹینکی کو کھولنا بھی ممکن نہیں۔
نئے نئے تجربات کرنے کے بجائے اس کائنات کے خالق کی ہدایت پہ ایمان لا کے، غور کر کے، اس پہ تدبر کر کے، اپنے ہونے اور نہ ہونے کے فرق کو جان کے، اپنی زندگی کو مقصد دے کے اور مقصد کو سمجھ جانا ہی عقل مندی ہے۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں؟ گزرا ہے نا ہم سب پہ ایک وقت، اور پھر ایک وقت آئے گا جب ہم نہیں رہیں گے۔ سوچئے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو جو کبھی تھے اب وہ نہیں ہیں، اسی طرح آج ہم ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ہم نہیں رہیں گے۔ تو عقل مند کون ہے جو اس حقیقت کو جب پا لے تو اپنی زندگی کے مقصد کو واضح کر لے، سمجھ جائے، اور وہ کیا ہے؟ موت سے پہلے اپنے احسن عمل پر توجہ دینا، اپنے عمل کو احسن بنانے کی کوشش کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ حسرت کا یہ مقام ہم پہ نافذ ہو جائے اور ہم چاہتے ہوئے بھی اس سے اپنی جان نہ چھڑا سکیں اور بھاگ نہ سکیں اور اس کو چھوڑ نہ سکیں اور اس کنڈیشن سے نکل نہ سکیں، اس سے پہلے اس کی قدر کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، حریص ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگا دو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، حالانکہ وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ یعنی اگر تم نہ بھی بانٹو تو تم تو جانے والے ہو، تم ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے، اب تو پچھلوں میں تقسیم ہو ہی جائے گا، اب تو وہ ہاتھ سے چلا ہی جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آخرت کے لیے بھرپور کمائی کر لیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، یعنی کہیں راستے سے ایسے گزر رہے ہو، اور خود کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ قبر والا کیسا ہوتا ہے؟ اس کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی حسرت، کوئی حسد، کوئی امید ہوتی ہے؟ تو مجاہد کہتے ہیں پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو، جب شام کرو تو اپنے دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ مطلب کیا؟ یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا، یا تمہارے نام کے ساتھ مرحوم لگ چکا ہوگا، تم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دن رات اس طرح سے گزارنے چاہیے کہ اسے اس چیز کی سمجھ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں سے کیا چیز میرے آگے میرے ساتھ جائے گی اور کیا مجھے یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، جن میں سے ایک اس کا مال ہو، وہ کہے تم جو چاہتے ہو لے لو،
دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہی نکلوں گا، یعنی میں آگے تک آخر تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ ان میں سے ایک اس کا مال، دوسرا اس کے گھر والے اور اس کی اولاد، اور تیسرا اس کا عمل ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مال مرتے ہی پیچھے رہ جاتا ہے اور روح آگے چلی جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے گھر والے۔ گھر والے قبر تک تو ساتھ جاتے ہیں، قبر میں اتر کے اس کی لمبائی چوڑائی بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر جب لٹا دیتے ہیں تو وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں، چاہے گھر والے ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو۔ کوئی بھی آپ کو اتنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی آپ کے لیے اتنا فارغ نہیں ہے، کسی کو بھی آپ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اگر یہ قبر میں چلا گیا تو میں نے بھی اب مٹی کے اوپر نہیں رہنا۔ اور تیسرا اس کا عمل ہے۔ عمل آپ سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی زبان کا عمل ہو، چاہے وہ آپ کے دل کا عمل ہو، چاہے وہ آپ کے جوارح کا عمل ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے لفظوں کو آن کرنا چاہیے، اپنے ایکشنز کو آن کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، پھر وہ اپنی روٹین کو آن کرتا ہے، اپنی زبان کی ذمہ داری لیتا ہے، اپنے الفاظ، اپنے ایکشنز کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس دوران کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے، اس پر جھک گئے۔ پھر میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، اس جیسے دن کی تیاری کر لو، اس دن کی تیاری کر لو۔ تیاری کیا ہے؟ اس دن کی تیاری کیا ہے؟ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں جسم اور روح دو چیزوں کو دے کر ساتھ بھیجا ہے، اور جب ہم زندگی گزارتے ہوئے صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں، وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں کی ضروریات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جسم ختم ہو جاتا ہے اور روح باقی رہے گی، اس کی موت نہیں ہے، اور اس نے آگے جا کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ اس لیے جتنا تیاری کا اہتمام اس جسم کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کے رہن سہن، اس کی صفائی، اس کی صحت، اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی، اتنی ہی تیاری ہمیں اپنی روح کی صحت کے لیے بھی کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق، آخرت کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ اس نے کہا تو مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی زیادہ عقل مند ہیں۔ تو گویا مقصد حیات آخرت کی تیاری کو پا لینے والا انسان ہی عقل مند ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں
عقل مند کون سمجھا جاتا ہے؟ جو اپنی دنیا کی فکر زیادہ کرتا ہے یا اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، آپ کے قول کے مطابق، اپنی آخرت کی تیاری، اپنی روح کی غذا کا اہتمام کرنے والا شخص زیادہ عقل مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جو ایسی اٹل حقیقت ہے جو پھر ٹلنے والی نہیں۔ اور ایسا انسان اپنے مرنے کو قریب سمجھتا ہے، وہ اس سے بے پرواہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تیاری اچھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے سکھائیے اور مختصر بیان کیجیے، یعنی مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو، گویا تمہاری آخری نماز ہے، اگلی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں آنا۔ کتنی خوبصورت اور سچی بات ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرتا رہے گا تو وہ دنیا میں بھی تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے نماز کو اس طرح سے ادا کرے گا کہ گویا وہ رب کی ملاقات کی تیاری کر رہا ہے، اور بس اس کی ہونے ہی والی ہے ملاقات۔ سیدنا انس سے مرفوعاً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنی نماز اچھی طرح ادا کرے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ کسی شخص کو اگر یہ پتہ چلے کہ اس کے پاس آج آخری دن ہے تو وہ کیا کرے گا؟ شاپنگ کرے گا، سو جائے گا، کھائے پیے گا، جھگڑے نمٹائے گا، کیا کرے گا؟ سیر سپاٹے کو نکل جائے گا؟ نہیں، وہ کیا کہے گا کہ میں مرنے والا ہوں تو میں اپنی موت کی کوئی تیاری کر لوں، میں آگے کے لیے کچھ سوچوں، اب میں جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا چاہیے۔ اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ ذکر، یہ یاد دہانی انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے اور اس سفر کے لیے محنت کرنے پر ابھارتی، دنیا کے دھوکے سے نکلنے میں معاون ہے۔ پھر مومن کی موت کا منظر جو ہے، جب ایک انسان کو اس بات اور اس حقیقت کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے اس حقیقت نے پیش آ کے رہنا ہے اور اس نے اس حادثے سے گزرنا ہی ہے، تو پھر اس کا یہ یقین اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ اب وہ اس حقیقت کا علم حاصل کرے، وہ جانے کہ اچھا یہ واقعہ پیش آنا ہی ہے میرے ساتھ، تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے۔ یہ مومن کی موت کا منظر ہے۔ اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ پھر مومن کو مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے، اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم پر سلام ہو، سلامتی کی نوید، سلامتی کی نوید۔
وارم ویلکم. اور وجہ کیا ہے؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جنت والے عمل، سلامتی والے عمل، سکون والے عمل. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اے مطمئن نفس. گویا ایک مطمئن نفس اپنے رب سے راضی ہو سکتا ہے، یا رب سے راضی نفس ہی اطمینان پا سکتا ہے. اور جو اپنے رب سے راضی ہے اور ہر سچویشن میں مطمئن ہے، اسی سے اس کا رب راضی ہے. اور اس کا انعام کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. تو جنت کس کے لیے؟ خاص بندوں کے لیے ہے. خاص لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے. رب کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو اس سے راضی ہوتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ہر سچویشن میں مطمئن رکھتے ہیں، راضی رہتے ہیں. پھر مومن کیونکہ راضی ہوتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے اپنی سچویشنز، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اپنے دن رات، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. جب چلے جانا ہے تو پھر شکوے شکایت نہیں ہوتے زیادہ، اور پھر جو ملتا ہے اس پہ رب کی تعریف ہی ہوتی ہے. اس لیے مومن کی جب جان نکلتی ہے اس وقت بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یقیناً مومن ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے، بے شک اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. انسانی جسم سے جان کا نکل جانا بہت بڑا حادثہ ہے، اور اس بڑے حادثے پر رب کی تعریف کرنے کا حوصلہ وہی شخص پا سکتا ہے جو دنیا کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے حادثوں پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس سے مطمئن رہے، شکوے شکایات پر نہ آئے. پھر مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے. ان عبداللہ رفعہ فإن نفس المؤمن تخرج رشحا ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی باج سے نکلتی ہے، جیسے گدھے کی روح نکلتی ہے. استغفر اللہ. پھر ایسا مومن جس نے زندگی کے تمام حالات میں اللہ رب العزت اور اپنے خالق کو سامنے رکھا ہوتا ہے اور بہترین اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، ایسے مومن بندے کا موت کے وقت بھی بہترین استقبال ہوتا ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوط میں سے ایک حنوط ہوتی ہے. حنوط خوشبو کہتے ہیں، ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، اتنی اسموتھلی، اتنے آرام سے. پھر وہ ملک الموت اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ان کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے، یعنی ملک الموت کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ کر اس پر حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو
جو روئے زمین پر پائی گئی، اس خوشبو کی فکر کریں۔ خوشبو ہمیشہ پاک اور صاف جسم پر لگائی جاتی ہے، وہاں یہ خوشبو اعمال کی خوشبو ہے، اور اچھے اعمال سے ہی اچھی خوشبو آ سکتی ہے، اچھے اخلاق کی اچھی خوشبو ہے، اچھی نیکی کی اچھی خوشبو ہے، اچھی نیت کی اچھی خوشبو ہے، اچھے ارادوں کی اچھی خوشبو ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ مومن جس نے ساری عمر اپنی زندگی کا مقصد اپنے رب کی ملاقات کو بنایا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ اپنے اوپر بیتے ہر لمحے میں اپنے رب کا شکر گزار اور اس کو مہلت عمل سمجھ کر ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے، ایسا مومن جو اپنے رب کی ملاقات کے لیے شعوری طور پر اس زندگی میں تیاری کر رہا ہوتا ہے، اپنا موت کے وقت استقبال دیکھ کر اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ عطا بن صائب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں پہلا دن جب مجھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی پہچان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید بال اور سفید داڑھی والے بزرگ تھے جو گدھے پر سوار ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے فلاں بن فلاں نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات سن کر لوگ سر جھکا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ اللہ سے ملنے کی تو اگر وہ مقربین سے ہو تو اس کے لیے راحت، غذائیں، نعمتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی۔ پھر جب اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے استقبال کو، یعنی اللہ تعالیٰ محبت سے ہم سے ملنا چاہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ پھر ہم اس سے ملاقات کو پسند کریں، اور وہ تب پسندیدہ ملاقات ہو سکتی ہے جب ہم اس کے حق میں کمی نہ کریں، جب ہم اس کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں سب سے اول رکھ لیں، اور جب ہمیں یہ بات پتہ ہو کہ ہم نے یہاں سے گزر کے آگے چلے جانا ہے اور ہمارا آخر اور ہمارا اختتام اسی رب سے ملاقات ہے۔ پھر مومن کا جو روح نکلنے کا وقت ہے وہ جلدی نکلنا پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب مومن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ جو دیکھتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے۔ گویا موت کے وقت عین نزع کے عالم میں ایک مومن کو اس کا ٹھکانہ یا اسے کچھ ایسا نظر آتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو قریب دیکھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن جو اپنے رب کو اللہ مان کے اور واپسی کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے اور اس کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی واپسی کو یاد رکھے اور اس کی تیاری میں رہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔